السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا چینل قصہ کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ امام شریعت و طریقت، پیشوائے معرفت و حقیقت، تاج دین و دیانت، شمع رشد و ہدایت، کان حق و صداقت اور صاحب کشف و کرامت تھے۔ حضرت شیخ ابو الفضل حسنی ختلی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ عقیدت میں داخل ہو کر علوم ظاہری و باطنی سے سرفراز ہوئے۔ مرشد پاک کے فیض و برکات کے سر چشمہ سے اپنے دل کی کھیتی کو سیراب کرنے اور شیخ کی شمع روحانیت سے اپنے سینے کو منور کرنے کے بعد مخلوق خدا کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے اور ضلالت و گمراہی کے اندھیروں میں رشد و ہدایت کا چراغ جلانے کے لیے لاہور تشریف لائے۔ شیخ نے حکم فرمایا، سید علی رحمۃ اللہ علیہ، لاہور جا کر خدا کے بندوں کو حق و ہدایت کا راستہ بتاؤ۔ عرض کی آقا جو ارشاد، مگر لاہور میں میرے بھائی خواجہ حسن زنجانی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا، علی رحمۃ اللہ علیہ، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ چنانچہ مرشد کے حکم سے لاہور آ گئے۔ شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ لوگ ایک جنازہ اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں۔ پوچھا، یہ جنازہ کس کا ہے؟ جواب ملا، حسن زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ سمجھ گئے کہ مرشد کے حکم میں کیا راز تھا۔ اسی مقام پر اپنا فکر و درویشی کا بوریا بچھا کر بیٹھ گئے جہاں پر آپ کا مزار پر انوار ہے، اور دین و حق کی تبلیغ شروع کر دی اور مخلوق خدا کو توحید و رسالت کا درس دینا شروع کر دیا۔ ذکر و فکر کی مجلسیں ہونے لگیں اور اس شمع رشد و ہدایت پر لوگ پروانوں کی طرح آنے لگے۔ عقیدت مندوں نے سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو گھاس کی ایک جھونپڑی بنا دی، جس جھونپڑی پر شہنشاہوں کے محلات قربان، حکمرانوں کے تخت و تاج صدقے اور فرمان رواؤں کی سلطنتیں نثار۔ گھاس کی اس جھونپڑی سے جب اللہ احد کی صدا نکلتی تو لاہور کے در و دیوار وجد میں آ جاتے، بندگان خدا کے دلوں پر رکت طاری ہو جاتی اور ہزاروں انسانوں کے سیاہ دلوں میں نور ایمان چمک اٹھتا۔ راجہ راؤ، جو ان دنوں لاہور کا گورنر تھا، کو جب حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ان سرگرمیوں کی اطلاع ملی تو غصہ میں بھڑک اٹھا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ آج رات اس فقیر کی جھونپڑی کو جلا دو اور فقیر کو شہر سے نکال دو۔ رات ہوئی تو راجہ راؤ کے سپاہی جلتی ہوئی مثلیں لے کر آ گئے۔ آپ دنیا سے بے خبر تصور یار میں محو تھے۔ سپاہیوں نے گھاس کی جھونپڑی کو آگ لگانے کی بہت کوشش کی مگر نہ لگ سکی۔ وہ آگ لگاتے، یہ اللہ اکبر کہتے اور آگ بجھ جاتی۔ فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم راجہ راؤ کے سپاہی ہیں اور تیری جھونپڑی کو جلانے آئے ہیں۔ فرمایا، فقیر کی اس جھونپڑی کو تو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ سپاہیوں نے کہا، تو پھر تو اس شہر سے نکل جا۔ فرمایا، میں جانے کے لیے نہیں آیا، میری تو اب قبر بھی لاہور ہی میں بنے گی۔ سپاہیوں نے پھر تیل چھڑک کر آگ لگانی چاہی۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے۔ فرمایا، وہ دیکھو راجہ راؤ کا محل جل رہا ہے۔ سپاہیوں نے دیکھا تو راجہ کے محل سے شعلے بھڑک رہے تھے۔ وہ جھونپڑی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ راجہ راؤ کو سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ محل میں آگ لگنے کی وجہ بھی اس فقیر کی بد دعا ہے۔ راجہ راؤ اسی وقت اٹھا، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے قدم پکڑ کر معافی طلب کی اور مسلمان ہو گیا۔ داتا صاحب نے فرمایا، جاؤ، تمہارے محل کی آگ بجھ گئی ہے۔ آپ کے ولایت و طریقت
اور روحانیت و حقیقت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ مسعود الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مزار پر انوار پر چلا کشی کے فیوز و برکات حاصل کیے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فیض باطنی حاصل کرنے کے بعد جب رخصت ہوئے تو آپ کے مزار پر یہ شعر لکھ گئے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملاں رہنما۔ حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنی جھونپڑی میں بیٹھے تھے کہ ہندوؤں کی بارات قریب سے گزری۔ جھونپڑی کے قریب آئے تو وہ راستہ بھول گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک فقیر بیٹھا ہے۔ وہ داتا صاحب کے پاس آئے اور کہا: اے فقیر، ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہمیں راستہ بتا دے۔ فرمایا: راستہ بتا دوں یا راستہ دکھا دوں؟ انہوں نے کہا کہ راستہ دکھا دے۔ داتا صاحب نے توجہ فرمائی تو ان کو روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گیا اور وہ تمام مسلمان ہو گئے۔ آپ نے ایک مسجد بنوائی اور اس کا رخ ذرا سا مائل بسمت جنوب تھا۔ علماء لاہور نے اس پر اعتراض کیا، آپ سن کر خاموش رہے۔ مسجد کی تکمیل کے بعد آپ نے تمام علماء کی دعوت کی اور خود امام بن کر اس مسجد میں نماز پڑھائی۔ جب انہوں نے دیکھا تو قبلہ سامنے تھا اور مسجد کا رخ قبلہ بھی سیدھا تھا۔ آپ کے مزار پر انوار پر مخلوق خدا کا ہجوم رہتا ہے اور فقیروں، درویشوں، مستوں اور مجذوبوں کا میلہ لگا رہتا ہے۔